حضرت علی علیہ السلام کو مشکل کشا سمجھنے والے اور ان سے مدد مانگنے والے ذرا متوجہ ہو کہ تمہاری اپنی کتاب نہج البلاغہ، جس کے بارے میں تمہارے اپنے علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیں تو واقعتاً ہمارے اوپر پابندی لگ جائے۔ خطبہ نمبر 2 پیج نمبر 35 نہج البلاغہ، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اس کی نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور ان سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اس کی کفایت اور کفالت کا محتاج ہوں۔ وہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس کا وہ دشمن ہو جائے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ جس کے لیے وہ کافی ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی حمد کا پلہ ہر باوزن شے سے گراں تر ہے اور یہ سرمایہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے اور جس کا نچوڑ عقیدے کا جز بن چکا ہے۔ میں اس گواہی سے تا حیات وابستہ رہوں گا اور اسی کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے ذخیرہ بناؤں گا۔ یہی ایمان کی مستحکم بنیاد ہے اور یہی نیکیوں کا آغاز ہے، اور اسی میں رحمان کی مرضی اور شیطان کی تباہی کا راز مضمر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ انہیں پروردگار نے مشہور دین، معصور نشانی، روشن کتاب، ضیاء پاش نور، چمکدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ شبہات زائل ہو جائیں اور دلائل کے ذریعے حجت تمام کی جا سکے، آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے اور مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے۔ یہ بعثت اس وقت ہوئی جب لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جن سے ریسمان دین ٹوٹ چکی، یقین کے ستون ہل چکے تھے، اصول میں شدید اختلاف تھا اور امور میں سخت اختلاف، ہدایت گمنام تھی اور گمراہی برسر عام، رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت، ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا تھا، اس کے ستون گر گئے تھے اور آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے مٹ گئے تھے اور شاہراہیں بے نشان ہو گئی تھیں، لوگ شیطان کی اطاعت میں اسی کے راستے پر چل رہے تھے اور اسی کے چشموں پر وارد ہو رہے تھے، انہی کی وجہ سے شیطان کے پرچم لہرا رہے تھے اور اس کے علم سر بلند تھے۔ یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے روند دیا تھا اور رسموں سے کچل دیا تھا اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ فتنوں میں حیران اور سرگردان تھے اور جاہل و فریب خوردہ تھے۔ پروردگار نے انہیں اس گھر یعنی مکہ میں بھیجا جو بہترین مکان تھا لیکن بدترین ہمسائے، جن کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرما آنسو، وہ سرزمین جہاں عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا۔ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں جو نہج البلاغہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ خطبہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اسی چیز کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ